السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آج کل نوجوانوں کے اندر خاص کر یہ جوش اور جذبہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ وہ صحابہ کرام کے حالات کو بہت باریکی سے سمجھنا چاہتے ہیں، بہت باریکی سے صحابہ کرام کی زندگی کو ٹٹولتے بھی ہیں، لیکن ایک معصومانہ سوال یہ ہے، کیا اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی زندگی جیسی بنانے کا ارادہ ہے؟ اگر ہے تو بالکل پڑھیے، باریکی سے مطالعہ کیجیے، اسلام کو فائدہ پہنچانے کے اعمال و افعال کیجیے، لیکن صرف تنزیہ طور پر صحابہ کرام کو نشانہ بنانا ہے اور صحابہ کرام کی برائیوں کو لوگوں میں عام کرنا ہے اور ان پر غلط مسئلے اور غلط فتوے اور غلط بیان بازی سے کام لینا ہے، تو یاد رکھو آپ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو، یا پھر بہت آپ آگے بڑھ چکے ہو تو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا۔ کسی بھی عالم دین کے لیے، کسی بھی دین کے داعی کے لیے صحابہ کرام ایک نمونہ ہے، ایک کرائیٹیریا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے، آپ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جنگوں میں حضور کے ساتھ شرکت کر کے اللہ کے نبی کے باتوں کو مان کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار کر دین کو پھیلانے میں جو کارکردگیاں صحابہ کرام نے انجام دی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آج کے زمانے کے لوگ صحابہ کرام کے 10ویں حصے تک بھی پہنچ پائیں گے، نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی کی برائی دل میں آ جانا گویا کہ تمام صحابہ کرام کی برائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ بعض لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کردار پر، کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور وہ یہاں تک نہیں رکتے، اب اس کے بعد ان کے نشانے پر ابو بکر و عمر عثمان آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد طلحہ زبیر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اماں عائشہ صدیقہ آ جاتی ہے، بہت سارے صحابہ ان کے نشانے پر آ جاتے ہیں، خالد بن ولید ان کے نشانے پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک صحابی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک صحابی کا مسئلہ ہے، ایک صحابی کو پکڑ کر اہل سنت والجماعت کے علماء کیوں لوگوں کی رہنمائی کر رہے، کیوں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کی برائیاں نہ کریں، جبکہ ان کے تعلق سے ایسے باتیں کتابوں میں منقول ہیں، ضعیف اقوال نکال کر، کمزور دلائل نکال کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تانا و تشنیع کرنا، اور اسی طرح ان کی آڑ میں ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، عائشہ اور اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے اوپر طنز کرنا، یہی اس منافق کی پہلی علامت ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ یہاں سے وہ آغاز ہے، یہاں پہ وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کو مزہ آنے لگتا ہے کہ دیکھو فلاں صحابی نے کیا کیا، فلاں صحابی نے کیا کیا۔ آپ ان کی اچھائیاں نہیں پڑھو گے کہ انہوں نے جنگوں میں کیا کام کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو کس طرح سے پھیلایا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو سر بکف کیسے رکھا، وہ نہیں پڑھو گے آپ صرف اور صرف کیڑے نکالنے کا کام کرو گے۔ یاد رکھو، یہ جو چیز ہے آج کل نوجوانوں کے اندر جو خصوصاً پائی جا رہی ہے، اور وہ 2812 کی روایت کو لے کر بحث کریں گے، وہ اسی طرح جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کو لے کر ڈسکشن ان کا اتنا طویل ہوگا، ایک نتیجے پر وہ پہنچیں گے اور وہاں پر وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ حضرت علی کو ان لوگوں نے پریشان کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کروایا۔ حتیٰ کہ ایک سب سے گھٹیا قسم کی بات آپ کو بتاؤں، ابو فیروز لولو، اس شخص کا مزار ایران میں ہے، اس شخص کے آگے اہل تشیع حضرات علیہ السلام لکھتے ہیں، علیہ السلام لکھتے ہیں، رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اور بہت سارے القاب لکھتے ہیں، رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ یہ عمر بن الخطاب کو شہید کرنے والا، کیونکہ ان کا ٹارگیٹ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے ہی نہیں۔ اہل تشیع یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض اپنے دل میں لے لے
اور ان کے ذریعے آپ پہنچے ابو بکر تک، ان کے ذریعے آپ پہنچے سیدنا عمر بن الخطاب تک، پھر اس کے بعد آپ پہنچے سیدنا عثمان بن عفان تک۔ اب یہ موٹی بات بھی اگر آپ کے ذہن میں نہیں جا رہی تو اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ تو آپ سمجھ جائیے اس بات کو کہ آپ کے دل میں حضرات صحابہ کرام کا بغض ڈالا جا رہا ہے اور ان میں بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں۔ بھائی کیا لوگ مرتد نہیں ہوتے؟ کیا لوگ گمراہ نہیں ہوتے؟ کیا گمراہ عقائد کے جو ہے حامل نہیں ہوتے؟ اگرچہ ان میں چند ایک نام ہمارے بھی ہے، لیکن ان ناموں کو لے کر ہم ڈسکشن کریں گے، اتنا بڑا شخص کچھ بھی نہیں۔ ہمارے علماء کرام کے ترتیب وار بیانات آ رہے ہیں۔ لوگوں صحابہ کرام کے کردار پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے کردار، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہ بنتا تو نہ بن، خود کا تو بن۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ خود کا تو دیکھے پہلے، خود کا دامن کتنا داغدار ہے، خود کتنے گناہوں سے جھلس رہے ہیں، خود قبر کے اور اسی طرح جہنم کے قریب جا کر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، حتی زرتم المقابر۔ اس کے باوجود حضرات صحابہ پر الزام لگانا ہے، حضرات صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ سب و شتم کرنا ہے، حضرات صحابہ کرام کے پرانے واقعات کو نکال کر آج انہیں عوام میں اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ ان سے بڑا فرعون، ان سے بڑا ظالم، ان سے بڑا جابر کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ بولنے سے پہلے بندہ سوچ ہی لیتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ آپ قرآن کا درس دینے والے، آپ احادیث پڑھانے والے، آپ کے طلبہ پوری دنیا بھر میں مشہور ہے، آپ کا نام پوری دنیا بھر میں چلتا ہے، لیکن دیکھیے بھائی اللہ نے کس طرح سے نکال کر پھینک دیا۔ آپ کے بزرگان دین کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ کے بزرگان دین کیا وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ خیانت کرتے رہے؟ پوری زندگی بھر خیانت کرتے رہے؟ اگر آپ ان باتوں کو سچا مانتے ہو تو یقیناً آپ امت کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہمارے اکابرین اس طرح سے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے بتانے میں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، اجماع ہے اس پر کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں۔ جو گستاخ صحابہ کو برداشت کرتے ہیں وہ خود بخود گستاخی کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کا اجتہاد، ہمیں ان کی رائے، ہمیں ان کا بڑبولا پن یہ نہیں۔ حضرات صحابہ پر بات آئی تو آپ کا اجتہاد اور آپ کی تمام تر چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی، کیونکہ اس کے بعد آپ رکو گے نہیں، اس کے بعد آپ مزید آگے بڑھو گے۔ میں نے جیسے ہی کہا شروع میں، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، عائشہ، خالد بن ولید، ایسے ابو ہریرہ، مغیرہ ابن شعبہ، کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو آپ ٹارگٹ کرتے ہو اور انہی کی حدیث پڑھا بھی رہے ہو۔ یہ جو شان و شوقت آپ کو ملی ہے، یہ عزت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ ان حضرات صحابہ کرام وحدثنا وبہ قال حدثنا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہاں یہ سب پڑھا کر تو آپ کو یہ شان و شوقت اور عزت ملی ہے نبی کریم کے حدیث سے۔ آج بھول گئے آپ۔ اسی لیے نوجوانوں سے بھائی چائے کی ٹپریوں پر، پان کے ڈبوں پر اور اسی طرح یہاں وہاں بیٹھ کر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے اپنے من میں جھانکے، میں کتنا نمازی ہوں، میں کتنا مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، میں نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو تقویت کتنی پہنچائی ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے ہمارے ملک میں سینکڑوں کروڑوں مسائل پڑے ہوئے ہیں، ہاں آئے دن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، مسلمان نوجوانوں کو جیلوں کے پیچھے ڈال دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ مکاری کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بغض لے کر امت کو توڑنے کا کام، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، توڑنے کا کام۔ جانے انجانے میں ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے بڑے بڑے گناہوں میں اور جرائم میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق